بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امید ہے آپ تمامی حضرات بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضور شاہ ولایت شہنشاہ شیخ واٹی سید شاہ ولی محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آج ہم ان کی زندگی سے متعلق چند باتیں سنیں گے، سماعت کریں گے۔ ان کا عرس بھی قریب ہے۔ اللہ ہم سب کو ان کے عرس کی ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ ان سے نسبت رکھنے والے تمام لوگوں کو اور ان کی تمام جائز دعاؤں کو، مقاصد کو، تمناؤں کو اللہ قبول فرمائے آپ کے صدقے میں، اور ان کے دامن سے پوری زندگی ہمیں وابستہ رکھے۔ روز محشر بھی ان کے ساتھ ہمارا حساب و کتاب فرمائے۔ دوستوں، آج ہم بات کر رہے ہیں سید شاہ ولی محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، اور آپ کا مقام فہرست صوفیہ میں ایک بلند مقام رکھتا ہے، بلند مرتبہ رکھتا ہے۔ تو آئیے آپ کی زندگی سے متعلق چند باتیں سماعت کرتے ہیں، سنتے ہیں، سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اور ایسے بزرگوں سے میری دعا ہے اللہ ہماری نسبتوں کو برقرار رکھے۔ تو آئیے سنتے ہیں شاہ ولی کی زندگی سے متعلق چند باتیں۔ سرزمین سیکر پر سلسلہ چشتیہ کی عظیم المرتبت شخصیت 1250 ہجری میں سیکر تشریف لائے۔ آپ کے عظیم مرشد طریقت نے آپ کو اس سرزمین کا شاہ ولایت قرار دیا، اور آپ نے 33 سالہ زندگی میں یہاں پر تبلیغ اسلام کی اور دین اسلام کا درس عام کیا۔ خدمت خلق کو اپنی زندگی کا نصب العین قرار دیا، اور وہ بیک وقت طبیب روحانی بھی تھے، طبیب جسمانی بھی۔ جسمانی بیماریوں کو انہوں نے صحت و تندرستی کے جام پلائے اور تمام نعمتوں سے مالا مال کیا۔ روحانی بیماریوں کو انہوں نے کفر اور الحاد کی ظلمتوں سے نکال کر دین اسلام کی روشن تعلیمات سے روشناس کرایا۔ اللہ اور اس کے رسول سے دور بھاگے ہوئے لوگوں اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستہ دکھا کر اللہ اور اس کے محبوب کی شریعت سے روشناس کرایا۔ عشق رسول کی نعمت سے ویران دلوں کو آباد و شاد کیا۔ سب لوگوں کو آپس میں باہم محبت کرنے کا درس دیا۔ جو کہا اس پر خود پہلے عمل کیا، بعد میں دوسروں سے کروایا۔ ان کا وجود بالخصوص مسلمانوں کے لیے اور بالعموم تمام اقوام کے لیے خیر و برکت کا سبب بنا۔ ان کی خانقاہ آج بھی سیکر شریف میں مرکز خیر و برکت ہے، اور ان کے متوسلین، ان کے چاہنے والے آج بھی وہاں سے روحانی فیض حاصل کرتے ہیں۔ ان کے عقیدت مند آج بھی ان سے روحانی فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ان سے نسبت رکھنے والے ان کے مقام پر بھی، ان کے شہر میں بھی، اور دیگر دنیا کے کئی ملکوں کے اندر موجود ہیں، اور وہاں سے اپنی اپنی نسبتوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ سیکر کی سرزمین پر ابتدائی مرکز اسلام قائم کرنے کی عظیم سعادت اللہ نے آپ کو بخشی تھی۔ اسلام کے لیے خیر و برکت کا مصدر آپ کی خانقاہ بنی۔ اس مقام پر سب سے پہلی مرکزی مسجد آپ نے بنوائی، جس کی وجہ سے آسمانوں میں، فضاؤں میں اذان کی آوازیں گونجی اور بلند ہوئیں۔ نماز با جماعت کا نظام قائم ہو کر ذکر و فکر کی مجلسیں عام ہوئی۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات دی جانے لگی، اور اسی تعلیم کا ذریعہ تھا، اسی تعلیمات کی وجہ تھی کہ سب میں ایک دوسرے کے لیے محبت کا جذبہ عام ہونے لگا، شریعت کا جذبہ عام ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ صاحب ایمان ہوتے چلے گئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے محبت، خلوص اور بھائی چارے کا جذبہ گھر گھر میں عام ہونے لگا۔ چشتی، قادری، نقشبندی سلسلے کا فیض آپ کے ذریعے اس سرزمین تک پہنچا۔ راجہ سے لے کے پرجا تک، امیر سے لے کے غریب تک، سب کو آپ کی ذات سے فائدہ پہنچا۔ انہوں نے چاہے وہ اپنے دشمن ہوں یا دوست ہوں، سب سے نیک سلوک کیا، اور دوسروں کو بھی اسی چیز پر عمل کرنے کا درس دیا۔ انہوں نے لوگوں کو علم حاصل کرنے کی طرف متوجہ کیا، اور لوگوں کو یہی درس دیا کہ علم ہی زندگی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو علم سکھاؤ، علم سے روشناس کراؤ۔ دیکھیے، غیر اسلامی رسومات اس قدر اس معاشرے کے اندر رائج تھیں، عام تھیں، ان تمام گناہوں سے، ان تمام بدکاریوں سے نکال کر اسلام کی جو روشن تعلیمات ہے اسے لوگوں کے دلوں تک، ذہنوں تک منتقل کیا، اور اسی پہ چلنے کی تلقین بھی فرمائی۔ عام مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ اس میں اکثر تو جاہل مطلق تھے، بد دماغ تھے، جنہیں بات کرنے کا سلیقہ بھی نہیں تھا، بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں تھا، بلکہ اکثر کے تو نام بھی مسلمانوں والے نہیں تھے۔ وہی جو پرانی چیزیں ہیں اس کے اندر ملوث تھے، اور بلکہ نام تک، جیسا میں نے عرض کیا آپ سے، نام بھی لوگوں کے مسلمانوں والے نہیں تھے۔ کسی کا کچھ تھا، کسی کا کچھ، کیونکہ دور حاضر میں یہ چیزیں مناسب نہیں ہیں، اس لیے اس چیز میں ہم نہیں جاتے، لیکن اس دور کی جہالت کا عالم میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور آپ اس نقطے سے سمجھ سکتے ہیں کہ نام بھی لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلمانوں میں کیا ہوتے ہیں، کیا رکھنے چاہیے، کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ پھر حضور شاہ ولایت نے
اپنے کمال سے، اپنی کرامت سے، اپنی انتھک محنت سے، دین کے لیے خدمت کے جذبے سے دن رات محنت کی اور لوگوں کو صحیح راستے پر لگایا، تمیز سکھائی، تہذیب سے روشناس کیا۔ اور تصوف کی دنیا میں آپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ میں اپنی زبان سے اس مقام کو بیان نہیں کر سکتا، لیکن اس کی چند میں آپ کو مناظر دکھا دیتا ہوں اپنی گفتگو کے ذریعے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ان تک چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ، بلکہ یوں کہوں کہ چشتی سلسلے کے آسمانوں میں سے آسمان کا ایک حصہ، شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان آپ تک پہنچا۔ نقشبندیہ سلسلے میں حضور غلام احمد دہلوی کا فیضان آپ تک پہنچا، اور سلسلہ قادریہ کا فیضان حضور شاہ گنگال شاہ بابا کی جانب سے آپ کی طرف پہنچا۔ ان مشائخ طریقت سے آپ کا واسطہ اپنے مرشد گرامی کے تعلق سے جڑا ہوا تھا۔ اس سرزمین پر، بلکہ شیخاواٹی کی کل سرزمین کے اوپر، آپ سے بڑی، آپ سے معتبر، آپ سے اعلیٰ، آپ سے افضل اور آپ سے زیادہ صوفی سلسلے کے اعتبار سے، صوفی خانقاہ کے اعتبار سے نہ کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی خانقاہ ہے۔ اور ایک بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ سادات گھرانے میں سے آپ واحد ایسی شخصیت ہیں جو پورے سیکر کے اندر سب سے پہلے بسنے والے ہیں۔ آپ ہی سب سے پہلے آ کے یہاں بسے سادات کے اندر، اس کے بعد میں آپ کے ذریعے یہ خاندان بڑھتا گیا، پھیلتا گیا۔ بر صغیر میں مسلمانوں کے لیے بڑا پراشوب اور بڑا کٹھن وقت تھا۔ مغلیہ سلطنت کا شیرازہ بکھر چکا تھا، تخت سلطان پر مغلوں کا چراغ ڈگمگا رہا تھا، انگریز کا اثر بڑھتا جا رہا تھا، دیگر غیر مسلم اقوام کی شرارتیں مسلمانوں کے ساتھ اپنے عروج پر تھی، مسلمانوں کی اقتصادی حالات تباہ اور برباد ہوتی جا رہی تھی، اتحاد اور خیال و فکر کا فقدان زوروں شوروں پر تھا، دنیا دار علماء نے جاں بجا مذہبی اکھاڑے بنا رکھے تھے اور جگہ جگہ جھگڑے اور فساد اٹھا رکھے تھے۔ علماء حق اور مشائخ کرام جو تھے، وہ ان تمام جھگڑے اور فسادات سے بہت پریشان تھے اور ناراض تھے۔ ایک عجیب افراتفری کا عالم تھا کہ بدقسمتی نے ایک اور قیامت ڈھا دی۔ جنگ آزادی شروع ہو گئی، جس کا نام انگریزوں نے غدر رکھا تھا، کیونکہ یہ جنگ بغیر کوئی لائے عمل تیار کرے بغیر اچانک شروع ہو گئی تھی۔ اس لیے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچا اور بھرپور تباہی نے ڈیرا ڈال لیا۔ دہلی کی برائے نام حکومت بھی دم توڑ گئی، مغلوں کا چراغ بھرپور طریقے سے گل ہو چکا تھا اور پورے ملک میں بے کسی مسلمانوں کا مقدر بن گئی۔ بھرپور مایوسی نے زندگی سے بیزار کر دیا۔ بدبخت انگریزوں نے فتح کے بعد مسلمانوں کو پوری طرح سے تباہ اور برباد کر دیا۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو اپنی بربادی کا رنج و غم کم کرنے اور اپنا حوصلہ بڑھانے کے لیے کوئی صورتحال، کوئی طریقہ، کوئی علاج نظر نہیں آ رہا تھا دور دور تک۔ وہ اسلام کی طرف سے بد دل ہوتے جا رہے تھے، بدظن ہوتے جا رہے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں جائیں، کیا کریں، کیا سوچیں، کیسے تجویز کریں اس چیز کی۔ لیکن ایسے برے وقت میں صوفیاء کرام نے انہیں تسلی دی، انہیں سنبھالا اور انہیں رستہ دکھایا، ان کے حوصلوں کو بچایا، ان کے حوصلوں کو بڑھایا، انہیں گلے سے لگایا، انہیں تسلی دی، ان کے آنسوؤں کو پہنچا اور پیار کی نعمت عطا کی۔ اس صورتحال کے بعد کئی سال گزرے، اس کے بعد کئی ایسے رہبر صوفیہ میں بھی اور انٹلیکچولی بھی ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے آ کر کمان سنبھالی۔ اس کے بعد یہ حالات بد سے بدتر ہو چکے تھے جو صحیح ہونے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے درست ہو گئے، اور پھر مسلمانوں نے اپنی منزل کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ بات بہت آگے بڑھ گئی ہے، میں بس یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ اس دور کے اندر مسلمان بہت پریشانی کے عالم میں تھے۔ ایسے حالات میں دین کا کام کرنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ مقصد اس بات کا یہ تھا کہ 13ویں صدی ہجری میں اتنے سخت حالات کے بیچ میں بھی عارف سیکر حضور شاہ ولایت سید شاہ ولی محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی مستعدی کے ساتھ دین کی خدمات کو انجام دیا، سیکریفائزز کیے، اور اتنے سخت مرحلے میں، اتنے سخت وقت میں، اتنے برے وقت میں بھی دین کی خدمات انجام دی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ بھارت کے صوبے راجستھان میں شیخاواٹی جو علاقہ ہے، اس میں میرے علم کے مطابق، میری ریسرچ کے مطابق اور دیگر ہمارے جو بزرگان دین ہیں ان کے ریسرچ کے مطابق، یہ فقط ایک ہی ذات ہے، حضور شاہ ولایت عارف سیکر، جن کے قد کے برابر ہمیں اور کوئی بزرگ نظر نہیں آتا۔ سب بزرگوں کا احترام ہے، لیکن آپ کی شخصیت کا مقام اونچا ہے، آپ کی شخصیت کا مقام اعلیٰ ہے، آپ کی شخصیت کا مقام بلند ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو اللہ کے اس نیک بندے، اس نیک ولی کی زندگی سے تعلق رکھنے والی یہ چند باتیں پسند آئی ہوں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں اور بزرگان دین کے بارے میں سننا تو اس چینل کے اوپر بنے رہیے گا، اسے سپورٹ کریں، فالو کریں۔ انشاءاللہ دیگر بزرگان دین کے تعلق سے بھی بہت جلدی ایک سیریز آئے گی۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ اور آپ سب کو میری اور خانوادہ شاہ ولایت کی
جانب سے عرس شاہ ولایت بہت بہت مبارک۔